ناظرین، میں ہوں علی موسوی، پروگرام کربلا اور عصر حاضر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 7 صفر ہے، 25 ستمبر ہے اور جمعے کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے، صدقے میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے خیر وافظ سے ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ہم اپنے ناظرین کی خدمت میں بھی اور امام زمانہ روحی وار وحد الفدا کی بارگاہ میں بھی نیان کی تعظیم پیش کریں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہمارے اس پروگرام کا فارمیٹ کربلا اور عصر حاضر کو لے کر باقاعدگی کے ساتھ ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ جو ایام جس وقت چل رہے ہوں ان کے ہی تاریخی حقائق بیان کیے جائیں کہ ان موجودہ تاریخوں میں کیا کیا معاملات ہوئے، چاہے وہ شہادت کے ایام تھے یا اس کے بعد اسیری کے ایام تھے، چاہے وہ کربلا سے کوفے کا سفر تھا، کوفے کے اندر خطبے تھے، یا کوفے سے شام تک کا سفر تھا۔ ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ اپنے وقت میں رہتے ہوئے اپنے ناظرین کے اذان عالیہ تک ان تمام چیزوں کو براہ راست اپڈیٹ کیا جائے۔ اس وقت جو ہے وہ اپنی گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے، اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے جو دربار یزید کے اندر خطبہ دیا، بازار شام میں خطبہ دیا، ان تمام چیزوں کے بعد جو بیداری شام کے اندر پیدا ہوئی، جو یزید نے پوری ایک پلاننگ کی ہوئی تھی، اس کے اوپر سارا معاملہ جو ہے وہ اس کا ختم ہو کر رہ گیا، اور بجائے یہ کہ وہ اپنی مزید خوشی کا اظہار کرتا، وہاں پر جو ہے وہ ان کو اپنی بنو امیہ کو حکومت کو قائم رکھنا آنے والے ایام میں مشکل تر بن گیا انہی خطبات کی وجہ سے۔ تو ان تمام چیزوں کے اثرات کے اوپر بات کرنے کے لیے اپنی گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان سے علامہ اصغر یزدانی صاحب۔ قبلہ آپ کی خدمت میں سلام بھی عرض کریں گے اور آپ کی خدمت میں پرسہ بھی پیش کریں گے۔ بڑی مہربانی، شکریہ۔ علیکم السلام۔ قبلہ، جس طرح سے ابھی ہم نے آپ کے محضر میں اور اپنے ناظرین کے محضر میں عرض کیا کہ ہماری گفتگو کا سلسلہ یہاں تک پہنچا ہے کہ اب ان خطبات کے متن کی طرف دیکھا جائے کہ اس کے اندر کیا شہزادی نے جو فرمایا اس کا متن کیا تھا، وہ کیا الفاظ تھے، وہ کیا ایسے جملات تھے جس سے پورے شام کے اندر ایک بیداری کی تحریک نے جنم لینا شروع کیا۔ بی بی نے جو خطبہ دیا، قبلہ اس کو ذرا پیش فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا، اما بعد، فقد قالت زینب بنت علی العجب فکل العجب لقتل حزب اللہ النجبا بحزب الشیطان الطلقا۔ بڑی نوازش، بڑی مہربانی مشفی صاحب، آپ نے اپنے پروگرام میں وقت دیا اور کچھ کربلا کے حوالے سے اور خاص طور پہ شام میں خاندان طہرت کے کارواں کے آنے کے بعد کے حالات پہ گفتگو کرنے کا موقع دیا۔ بی بی کا خطبہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، میں عرض کروں کہ اس کا ایک مختصر سا بیک گراؤنڈ ہے۔ پہلے میں وہ روایت عرض کر کے پھر بی بی کے خطبے کے کچھ الفاظ جو ہیں وہ آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ خاندان طہرت کا کارواں بڑے مصائب، مشکلات برداشت کر کے اس جگہ پہ آ گیا کہ جہاں کے بارے میں معصوم سے جب پوچھا گیا کہ آپ پہ سب سے زیادہ مشکل کس جگہ پہ ہوئی ہے، تو مولا سجاد نے فرمایا شام میں۔ یعنی شام، راستے کی بھی مشکلات کم نہیں ہیں، کوفے کی بھی مشکلات کم نہیں ہیں، لیکن شام میں کوئی خاندان طہارت پہ اس قدر مصائب آئے، اس قدر مشکلات آئیں، اور جس بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا اپنے انٹرو میں، وہ یہ تھا کہ انقلاب کیسے برپا ہو گیا۔ شام جیسے حالات میں یہ لفظ کہنا کہ انقلاب برپا ہو گیا، ایک مرتبہ وہاں پہ جو ہے وہ لوگوں کی کیفیت جو ہے وہ تبدیل ہو گئی، یہ لفظ جو آپ کا ہے کہ انقلاب کیسے آ گیا اور کیفیت کیسے بدل گئی، اس کے ضمن میں ہی اگر ہم غور کریں تو بات یوں سمجھ میں آتی ہے کہ خاندان طہارت کے متعلق شام میں نظریات اور فکر جو ہے وہ کچھ اور تھی۔ میں اس کو کئی مرتبہ
پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ شام میں مسلسل حکومت جب سے مسلمانوں کی حکومتیں قائم ہوئی ہیں، مسلسل شام میں حکومت جو ہے وہ بنی امیہ کی رہی ہے۔ سب سے پہلے یزید بن ابی سفیان، پھر معاویہ بن ابی سفیان، پھر یزید آ گئے۔ تو شام جو ہے وہ ہمیشہ ان کی دسترس میں رہا ہے، بنی امیہ۔ اور بنی امیہ جو ہیں وہ اس اعتبار سے کہ عبد مناف کی اولاد ہیں، یعنی حضرت عبد مناف کی اولاد میں دو شخصیتیں، ایک جناب ہاشم اور ایک جناب عبد شمس۔ عبد شمس کی اولاد میں سے یہ بنی امیہ ہے۔ عبد شمس کا بیٹا ہے امیہ اور اس کی اولاد جو ہے وہ بنی امیہ ہے، اور یہی امیہ ہے جس کا اختلاف جناب ہاشم سے ہوا تھا۔ یہ شام کی حکومت مسلمانوں کی تسلسل کے ساتھ بنی امیہ کی رہی، اور چونکہ یہ عبد مناف کی اولاد تھے اور جا کے عبد مناف پہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بنی امیہ کا شجرہ نسب جو ہے وہ مل جاتا ہے وہاں پہ جا کے جناب عبد مناف پہ، تو یہ شام میں اپنا تعارف اس طرح سے کروایا کرتے تھے کہ ہم ہی خاندان رسالت ہیں، اور جو خاندان رسالت کے اصل ہیرو تھے وہ چونکہ ان کے لیے ان کے مد مقابل تھے، خاص طور پہ حضرت علی علیہ السلام، اس اعتبار سے بھی کہ حضرت علی علیہ السلام نے مسلسل اسلام کے دفاع اور اسلام کی حفاظت میں جتنی جنگیں کیں، ان تمام جنگوں میں جو لوگ قتل ہوتے رہے علی کے ہاتھوں، ان میں ایک بہت بڑی تعداد بنی امیہ کے حواریوں کی ہے اور بنی امیہ کی ہے، خاص طور پہ خاندان ابی سفیان کی بھی ہے، اور ابو سفیان کے سسرال جو ہیں وہ بھی انہی سے متعلقہ ہیں، ان کے بدر میں بھی مارے گئے اور پھر احد میں بھی جو ہیں وہ مارے گئے۔ تو میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ ان کی دشمنی اس بنیاد پہ تھی کہ علی علیہ السلام نے اسلام کے دفاع اور اسلام کی حفاظت کی خاطر جن بندوں کو، کافروں کو، مشرکوں کو مارا تھا، ان کا بڑا گہرا تعلق تھا بنی امیہ کے ساتھ۔ اور پھر اسی بات کا اظہار یزید نے بھی کیا جب سید الشہداء کا سر اقدس آیا تو اس نے کہا کاش آج میرے بدر والے بزرگ ہوتے تو وہ دیکھتے کہ میں نے آج ان کا بدلہ لے لیا ہے۔ وہ لوگ تھے کون؟ یقیناً تاریخ والے اس بات کو جانتے ہیں کہ وہ عتبہ تھا، عتیبہ تھا جو ابو سفیان کے سسرال تھے، ولید تھا کہ جو مطلب ان کا بیٹا تھا، یہ سسرال بنتے تھے ابو سفیان کے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ خاندان طہارت خاص طور پہ مولا علی علیہ السلام اور ان کی اولاد سے بنی امیہ کو ایک کھلا بیر تھا۔ ان کی حکومت قائم ہو گئی ابتدائی حکومتوں میں شام میں، تو شام میں جو دین اسلام کی تبلیغ کی گئی، دین اسلام کی وضاحت کی گئی، دین اسلام کو بیان کیا گیا، وہ زیادہ تر بنی امیہ کی اپنی سوچ اور فکر کے اعتبار سے جو ہے وہ بیان کیا گیا۔ اب ان کا بیان کردہ ہی اسلام تھا شام میں۔ میں عرض کروں کہ تقریباً 43 سال یا کم و بیش تھوڑے بہت، اتنے سالوں کے بعد خاندان طہارت کا پہلا مبلغ جو پہنچا ہے شام میں حقیقی اسلام کی تبلیغ کے لیے، وہ توق اور بیڑیاں پہن کے مولا سجاد پہنچے، اور مخدومہ زینب سلام اللہ علیہ ان کے ساتھ پہنچی۔ خاندان طہارت کا لٹا ہوا وہ قافلہ پہنچا ہے، اور اس قافلے میں سر پہنچے ہیں، ان سروں کو نیزوں پہ سوار کیا گیا۔ در حقیقت وہ توہین کر رہے تھے خاندان طہارت کی، سر جو ہیں ان کو لے کے آ رہے تھے تاکہ لوگ تماشا کریں، اور وہ اپنے ذام میں اسی بات کو مخدومہ نے اپنے خطبے میں بھی ارشاد فرمایا، وہ اپنے ذام میں خاندان طہارت کی تذلیل نعوذ باللہ من ذالک کرنا چاہتے تھے، اور اپنی فتح کا جشن منانا چاہ رہے تھے، سر دکھا رہے تھے، بیویاں جو ہیں ان کو جو ہے وہ لے کے آ رہے تھے۔
ایسے حالات میں مولا سجاد علیہ السلام اور مخدومہ زینب سلام اللہ علیہ، مخدومہ ام کلثوم، باقی بھی جتنی بھی مستورات تھیں، انہوں نے جو فرامین بیان کیے، جو خطبات دیے، ان کے بعد لوگوں کو اس بات کا پتہ چلا کہ ہمیں تو یہ کہا جا رہا تھا کہ ہمارا باغی ہے، یہ باغی نہیں، یہ تو خاندان طہارت ہے، یہ تو رسول کا خاندان ہے۔ تو وہ کہ جن کے اندر تھوڑا بہت بھی اسلام تھا، جب انہیں یہ پتا چلا کہ مصطفیٰ کی اولاد کو قتل کر دیا گیا اور مصطفیٰ کی بیٹیوں کو قیدی بنا کے جو ہے وہ لے آئے ہیں، تو وہاں پہ ایک انقلاب کا برپا ہونا فطری بات تھی۔ پہلے تو ان کو اندھیرے میں رکھا گیا، حضرت علی کی تصویر بڑی عجیب پیش کی گئی۔ آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ حضرت علی علیہ السلام پر پتہ نہیں کتنے ممبروں پر 70,000 کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، 70,000 ممبروں پر سے تان و تشنیع کی جاتی تھی، لعن کیا جاتا تھا حضرت علی علیہ السلام پر۔ تو جہاں پہ حضرت علی کو اتنا منفور بیان کیا گیا ہو کہ ان پہ لعنت لوگ کرتے ہوں، وہاں پہ جب یہ پتا چلا کہ علی کوئی ایسی شخصیت تو نہیں ہے کہ اس پہ لعنت کی جائے، علی تو خاندان طہارت ہے، جہاں یہ پتا چلا کہ سید الشہداء علیہ السلام جو ہے وہ باغی نہیں، وہ تو فرزند زہرا ہے، وہ تو فرزند رسول ہے، لہٰذا لوگوں میں انقلاب کا برپا ہونا ایک فطری تھا۔ وہاں پہ تبدیلی آنا شروع ہو گئی، وہاں پہ اصل حقائق جو ہیں ان کا پتہ چلنا جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ یہ مختصر سی بات میں نے اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ اسی تناظر میں پس منظر پہ خان میں عرض کر رہا ہوں نا، اسی پس منظر میں صورتحال کچھ یوں ہوئی کہ خاندان طہارت کا قافلہ جب دربار یزید میں پہنچ گیا تمام مصائب و مشکلات کے بعد، تو مطلب وہاں پہ سر اقدس جو ہے سید الشہداء کا وہ یزید کے سامنے تھا، وہ بڑے فخر و غرور کے ساتھ خیزران کی چھڑی کے ساتھ سید الشہداء علیہ السلام کے سر اقدس کی توہین کر رہا تھا۔ تو ایسے میں وہاں پہ سفیر روم جو ہے وہ بھی بیٹھا ہوا تھا کرسی پہ۔ سفیر روم نے ایک مرتبہ یہ سوال کیا کہ یہ سارے کس کا ہے اور یہ جشن جو تم منا رہے ہو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ تو یزید اس بات پہ تھوڑا سا پریشان ہوا، اس نے کہا کہ تمہیں اس بات سے کیا غرض ہے کہ یہ سر کس کا ہے؟ بس ہمارے باغی کا ہے، بس اتنا کافی ہے۔ اس نے کہا نہیں، یہ بات نہیں، میں سفیر ہوں اور میں پھر جب اپنے ملک جاؤں گا تو مجھ سے لوگ پوچھیں گے نا وہاں پہ کیا دیکھا ہے، وہاں پہ کیا صورتحال تھی، لوگ کیسے تھے، اور اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہے کہ تم جشن منا رہے ہو اور یہ کچھ لوگ قیدی جو ہیں وہ تمہارے سامنے ہیں۔ سر اقدس سید الشہداء کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ سر بھی تمہارے سامنے پڑا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے اس بارے میں پتا ہونا چاہیے کہ یہ کون ہے اور کیا ہے، تاکہ میں اپنے ملک میں جا کے اس چیز کی وضاحت جو ہے وہ کر سکوں۔ یہ کہا تو یزید کہتا ہے کہ یہ سر حسین ابن علی ابن ابی طالب کا، یعنی یہ رسول کے چچا ابو طالب کا بیٹا ہے علی، اس کا بیٹا ہے یہ حسین کے جس کا یہ سر ہے۔ کچھا یہ حسین وہی حسین ہے اور اسی علی کا بیٹا ہے کہ جس کی ماں فاطمہ تو زہرا ہے؟ کہا ہاں، فاطمہ بنت محمد کا یہ بیٹا ہے۔ اس نے کہا تم نے اسے قتل کر دیا جو تمہارے نبی کا نواسا ہے؟ مجھے تعجب ہے تمہارے دین پہ، میں حیران ہوں تمہارے دین پہ کہ میں حضرت داؤد کی نسل میں سے ہوں۔ اس سفیر روم نے کہا کہ میں حضرت داؤد کی نسل میں سے ہوں اور آج تک لوگ پتہ نہیں کتنی نسلیں گزر گئیں، آج تک لوگ جو ہے وہ میرا احترام کرتے ہیں، اس لیے کہ میں داؤد کی نسل میں سے ہوں۔ اور حضرت عیسیٰ نے جس مطلب سواری پہ سواری کی تھی اس کا ایک سم جو ہے
وہ موجود ہے ہمارے ہاں، اور لوگ آج بھی اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں کہ یہ وہ اس جانور کا سوم ہے کہ جس پہ سواری ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ نے کی تھی۔ مجھے تعجب ہے تمہارے دین پہ کہ اتنی نسلیں گزر جانے کے بعد بھی میرا لوگ احترام کرتے ہیں، اس لیے کہ میں داؤد نبی کی نسل میں سے ہوں، اور مجھے تعجب ہے تمہارے دین پہ، تمہارے مذہب کے، تمہارے نبی یعنی اس حسین کے اور نبی کے درمیان صرف ایک ہی تو بیٹی کا فرق ہے، ایک بیٹی درمیان میں آتی ہے اور یہ ڈائریکٹ بیٹا بنتا ہے محمد مصطفیٰ کا، اور تم نے اسے قتل کر دیا۔ تم نے مطلب یہ ظلم جو ہے وہ تم نے برپا کر دیا۔ یہ جملہ کہنا تھا تو یزید کو محسوس ہوا کہ میرے دربار میں کیفیت جو ہے وہ بدل رہی ہے۔ ایک باہر کا بندہ عیسائی المذہب وہ دفاع کر رہا ہے حسین کا، وہ دفاع کر رہا ہے زہرا کا، وہ دفاع کر رہا ہے محمد مصطفیٰ کا، تو اسے اس بات کا خطرہ محسوس ہوا کہ میرے دربار میں حالات جو ہے وہ تبدیل ہو سکتے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ متوجہ ہو جائیں گے۔ اس نے کہا کہ اس نصرانی کو قتل کر دینا چاہیے، اس لیے کہ یہ ہمارے جشن کو خراب کر رہا ہے اور ہماری اس فتح کو بھی جو ہے وہ خراب کر رہا ہے۔ جب اس نے یہ طے کر لیا کہ اس نصرانی کو سفیر کو قتل کر دیا جائے تو اس نے کہا پھر سن ایک بات اور بھی۔ قصہ کربلا والا علی نظری منفرد یہ کہتا ہے کہ اس سفیر روم نے کہا پھر میری ایک بات اور سن لو، آج رات خواب میں مجھے محمد مصطفیٰ کی زیارت ہوئی اور محمد مصطفیٰ نے مجھے جنت کی بشارت دی ہے۔ میں حیران تھا کہ مصطفیٰ نبی مجھے کیوں جنت کی بشارت دے گا، میں تو حضرت عیسیٰ کے ماننے والا ہوں۔ اب مجھے مصطفیٰ کی اس بشارت کی سمجھ آ رہی ہے کہ محمد مصطفیٰ نے مجھے کیوں بشارت دی تھی جنت کی۔ تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو قتل کر لے، لیکن میں ابھی سے محمد مصطفیٰ پہ بھی ایمان لاتا ہوں اور اس کے اللہ پہ بھی ایمان لاتا ہوں۔ فوری طور پہ وہ سفیر روم جو ہے، مقتل کی کتابوں میں لکھا ہے، علی نظری منفرد نے بھی اس بات کو لکھا ہے کہ فوری طور پہ وہ مسلمان ہو گیا، اور مسلمان ہونے وہ ہوا، اس نے کلمہ اپنی زبان پہ جاری کیا اور اس کو قتل کر دیا گیا۔ لیکن اس کے قتل کی وجہ سے حالات جو ہیں وہ بالکل دگرگوں ہو گئے، حالات میں بہت بڑا انقلاب آ گیا۔ جب یہ حالت مخدومہ زینب سلام اللہ علیہا نے دیکھی دربار کی، تو اس وقت یہ خطبہ کہ جو معروف بی بی کا خطبہ ہے وہ بی بی نے اس کے بعد دیا ہے جب حالات میں اس طرح کی تبدیلی جو ہے وہ نظر آئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ہم چاہیں گے قبلہ جس طرح سے آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ وہاں کا جو ماحول تھا، جو پس منظر تھا، وہ تو بیان کر دیا، اور ان حالات تک ہم آ گئے، اور یہ جو ہے وہ ہمارے ناظرین کے بھی ذہن بن گئے ہوں گے اور وہ تمام چیزیں سمجھ میں آ رہی ہوں گی کہ اب اس میں اگر خطبے کا متن بیان ہو جائے تو معاملہ بالکل اور ابہامات جو لوگوں کے ذہن کے اوپر اشکال ہوتے ہیں وہ واضح ہو جائیں گے کہ کس طرح سے جو ہے وہ سیاست الہیہ کیا ہوتی ہے، اور جو یہ مکار اپنی مکاری کرتے ہیں ان کو کس طرح سے پروردگار آنے واحد کے اندر جو ہے وہ نیست و نابود کرتا ہے۔ بی بی کے خطبے کا متن قبلہ تھوڑا پیش فرما دیں۔ بڑی نوازش، بڑی مہربانی۔ میں عرض کروں کہ بی بی کا یہ خطبہ خاصا تفصیلی خطبہ ہے، لمبا خطبہ ہے۔ ظاہر ہے کہ تفصیلی خطبہ ہے تو اس کو اگر بیان بھی کیا جائے تو کئی حصوں میں بیان کیا جائے گا، لیکن کچھ الفاظ جو ہیں وہ ہم جو ہے متن کے اصل الفاظ جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں اور آپ کے توسط سے اہل بیت ٹی وی کے تمام معزز ناظرین و سامعین جو ہیں ان کی خدمت میں عرض کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاک اللہ۔ بی بی نے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے اس اللہ کی جو عالمین کا رب ہے، وصلی اللہ علی رسول، یہ بی بی کے خطبے کے اصل الفاظ ہیں، اور اللہ کا درود ہو اس کے رسول پر، وآلہ اجمعین، اور ان کی تمام آل پر۔ یہ جملے کہہ کے بی بی نے ارشاد فرمایا صدق اللہ کذالک یقول، اللہ رب العزت نے سچ کہا ہے۔ اور کہا کیا ہے؟ اس کے بعد بی بی نے قرآن حکیم کی آیت پڑھی۔ بی بی فرماتی ہیں ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ،
وَقَانُوا بِهِ یستہزئون. یہ آیت بھی جن حالات میں بی بی نے پڑھی اور جس انداز میں پڑھی یہ قابل توجہ ہے. بی بی فرماتی ہیں قرآن حکیم کی اس آیت کو پڑھ کے ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء، پھر انجام ان کا ہوگا کہ جو برائی کو کرتے ہیں، پتا چل جائے گا کہ ان کا انجام کیا ہے. یعنی اے یزید جتنے کام تم نے کیے ہیں، قرآن جتنا ظلم تو نے کیا ہے، جتنا خاندان طہارت کو تو نے اپنے زعم میں جو ہے وہ اہانت کی ہے، توہین کی ہے، یہ تیری برائی جو ہے اس کا انجام تو یقیناً قرآن کہتا ہے کہ ہر برائی کرنے والا اپنے انجام کو دیکھ لے گا. انکذبوا بآیات اللہ، اس لیے کہ وہ جھٹلاتے ہیں اللہ کی آیات کو. اور وقانوا بہا یستہزئون، اور وہ آیات خدا کا مذاق اڑاتے ہیں. وہ آیات خدا کے حوالے سے جو ہے وہ توجہ نہیں کرتے بلکہ آیات خدا پہ عمل کرنے کی بجائے اس کا مذاق اڑاتے ہیں. پھر بی بی ارشاد فرماتی ہیں اظننت یا یزید، اے یزید کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ تو نے ہمیں شہر شہر پھرایا، تو نے ہمیں زمین کے چپے چپے پہ لے کے گیا، تو گمان کرتا ہے کہ تو نے آسمان کے سامنے ہمیں مختلف جگہوں پہ پھرایا. افاق السما فاصبحنا نساق کما نساق الاسارا، اور ہمیں تو اس طرح سے ہانکتا رہا تیرے بندے جس طرح کے قیدیوں کو اور اسیروں کو لے کے جایا کرتے ہیں. تو یہ کام تم نے کیا. انا بنا اللہ حوانا وبکا علیہ کرامتن وانا ذالک لعظم خطرک. یہ جتنی تو کام کر رہا تھا نا، تیرا مقصد تو توہین کرنا تھا، تو ہمیں توہین کرنا، اپنا فخر بیان کرتا تھا، اپنا جشن منا رہا تھا، لیکن تجھے نہیں پتا کہ یہ تیرے لیے توہین کا سبب ہے، ہمارے لیے توہین کا سبب نہیں ہے. ہماری اس سے عزت اور بڑی ہے کہ ہم دین کی خاطر سب کچھ کر رہے ہیں اور تو اپنی ذات کی خاطر ان کی توہین کر رہا ہے کہ جن کو گویا عزت دینی چاہیے تھی، احترام جو ہے وہ دینا چاہیے تھا. پھر بی بی نے لمبا خطبہ جو ہے دیا ہے. رأیت الدنیا لکا مؤسکا بالامور متصفہ ہینا صفا لکا ملکن و سلطانن فن محلن محلن انسیتا قول اللہ. میں کہتی ہوں کہ تھوڑی سی مہلت اختیار کر، غور کر. کیا تو نے اللہ رب العزت کا کلام جو ہے وہ نہیں سنا؟ کیا اللہ رب العزت کا فرمان جو ہے وہ تو نے نہیں سنا؟ لا یحسبن الذین کفروا، گمان نہ کریں وہ لوگ کہ جو کافر ہے، انما نملی لہم خیرا لانفسہم انما نملی لہم لیزدادوا اثما ولہم عذاب مہین. اور یاد رکھ قرآن حکیم میں کہا ہے قرآن نے کہ ہم بعض بندوں کو مہلت دیتے ہیں تاکہ ان کے گناہوں میں اور اضافہ ہو جائے. جب ان کے گناہوں میں اضافہ ہو جاتا ہے تو ان کے لیے عذاب مہین ہے. اے یزید تیرے لیے ایک بہت بڑا عذاب ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اتنا سفر کر کے مخدومہ زینب سلام اللہ علیہ جیسی مخدومہ اور اتنے مصائب برداشت کر کے یزید کے سامنے قرآن حکیم کی آیات کے ذریعے سے استدلال کر کے یہ بتانا کہ ہم صاحب عزت ہیں، تیرے بزام خود تیرے یہ کہنے کے کہ تو ہماری توہین کرتا رہا ہے، ہماری توہین نہیں ہوئی. ہم آج بھی باعزت ہیں، پہلے بھی باعزت تھے، اور تو آج بھی ذلیل ہے، اور خدا کی بارگاہ میں بھی تیرے لیے ذلت ہی ذلت ہے، تیرے لیے عزت کوئی نہیں. عذاب مہین جو ہے وہ تیرے لیے تیار ہے. آپ کہیں گے تو انشاءاللہ پھر جو ہے وہ تھوڑا سا اور بھی خطبے کے الفاظ جو ہے وہ پڑھ لیں. جی بسم اللہ. اگر تھوڑے سے اور الفاظ بھی بیان ہو جائیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام کے ذریعے سے زیادہ جو ہے وہ ہمارے نوجوانوں کے اذہان تک یہ تمام چیزیں پہنچیں، کیونکہ ان کو چھپایا جاتا رہا ہے قبلہ، اور عموماً یوں فرصت بھی نہیں ہوتی. یہی ایام سبب بنتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو کی مناسبت ہے انہی ایام میں یہ خطبہ دیا گیا ہے. تو ہم چاہیں گے کہ تھوڑا سا اور بیان کریں. جی بسم اللہ.
मखदूमा फरमाती हैं अमिनल अदले यब्न तुलका, ए इब्ने तुलका, क्या ये अदल के ऐन मुताबिक है? पहली बात तो ये कि मैं इस बात को अर्ज करता रहता हूं, इब्ने तुलका क्यों कहा? हाँ, मैं अर्ज करूं कि ये लफ्ज तुलका जो है ना, इसका भी एक पस मंजर है जिसको मैं अक्सर बयान करता हूं। तुलका के लफ्ज को, तुलका वैसे तलीक की जमा है। तलीक वो बंदा होता है जो किसी के इख्तियार में इस तरह से आ जाए कि उसका कोई इख्तियार ना हो, वो जिसके इख्तियार में आ गया है वो उसके रहमो करम पे हो, उसमें जर्रा बराबर भी उसका कोई अपना इख्तियार न रह जाए, और वो दूसरे बंदे के पूरी तरह से जो है वो इख्तियार में आ जाए, उसके रहमो करम पे हो, तो उसको तलीक कहा जाता है। और मतलब उसकी जमा तुलका है। अलबत्ता मैं इसकी थोड़ी सी वजाहत जो है वो करना चाहता हूं कि तुलका कब बनता है, तलीक कब बनता है। और खास तौर पे जो बीबी ने इरशाद फरमाया वो किस पस मंजर में फरमाया? मुसलमानों के मुसवी भाई, मैं अर्ज करूं कि पैगंबर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों की, आपके असहाब की दो किस्में। एक तो वो हैं कि जो दीन मुबीन की हक्कानियत से मुतासिर होकर पैगंबर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाए और आपका खुलूस के साथ साथ दिया, आपके साथ मिल के जंगे भी करते रहे, आपके साथ मुश्किलात भी बर्दाश्त करते रहे, उनके सीनों पे सिलें रखी जाती रही, उनको गर्म रेत पे जो है वो लिटाया जाता रहा दीन की खातिर। यानी वो मुखलिस साथी कि जो इब्तिदा में हक्कानियत इस्लाम जो है उससे मुतासर होकर पैगंबर गिरामी और दीन इस्लाम में आए। एक तो पैगंबर गिरामी के असहाब की वो किस्म है जिनकी कुर्बानियां भी बहुत ज्यादा है। वो इब्तिदा वाले साथी जो हैं उनकी बहुत ज्यादा कुर्बानियां हैं, पैगंबर गिरामी के साथ रहे, पैगंबर गिरामी पे ईमान लाए और बहुत ज्यादा कुर्बानियां जो है वो उन्होंने दी। कुछ लोग ऐसे थे उस दौर में जो पैगंबर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मद्दे मुकाबिल आ गए, मुशरिक और काफिर। उनमें खास तौर पे मुशरिकीन मक्का थे, इसलिए कि पैगंबर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तिदाए ऐलान रिसालत और इब्तिदाए तबलीग जो है वो मक्के से की। और मक्के वाले लोग जो हैं उनमें काफी लोग मुशरिकीन मक्का जिन्हें कहा जाता है, वो पैगंबर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मद्दे मुकाबिल आ गए और पैगंबर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हो गए कि ये हमारे खुदाओं को झूठा कहता है। फिर जब पैगंबर गिरामी हुक्म खुदाबंदी से मक्का छोड़ के मदीना चले आए तो उन मुशरिकीन मक्का ने पैगंबर गिरामी का मदीने में भी पीछा किया। उसके लिए बदर हुई, ओहद हुई, खंदक हुई, जंगें होती रहीं। वो सारी जिंदगी पैगंबर गिरामी पे ईमान नहीं लाए, लेकिन ये हकीकत है इस्लाम के हवाले से अल्लाह रब्बुल इज्जत का खुसूसी करम हुआ कि इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। ऐ रसूल, जब अल्लाह की मदद आएगी तो लोग फौज दर फौज आपके साथ शामिल हो जाएंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता वही लोग कुछ तो मुतासिर होकर मुसलमान होते रहे, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे कि जो आखिर जमाना तक पैगंबर गिरामी के भी दुश्मन रहे, पैगंबर गिरामी के साथियों के भी दुश्मन रहे और इस्लाम के भी दुश्मन रहे। वो ईमान नहीं लाए। तो क्या वो मजबूरी में उन्होंने ऐसा हीला बनाया कि वो मुसलमान हो गए? वजह क्या? मैं अर्ज करता हूं ना आपकी खिदमत में। फिर जब इस्लाम दिन ब दिन फैलने लगा और पैगंबर गिरामी के साथियों और पैगंबर गिरामी की अजमत की वजह से कुफार व मुशरिकीन पे एक धाक बैठ गई, तो आखिर जमाना में आप देखें कि वफद दर वफद लोग आए और पैगंबर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान भी लाए और इस्लाम भी कबूल किया। लोग कबाइल की शक्ल में पैगंबर गिरामी की खिदमत में आते रहे और इस्लाम जो है वो कबूल करते रहे। कुछ लोग ऐसे थे जो मुसलसल लड़ते रहे, लड़ के आखिर जमाना में, पैगंबर गिरामी के आखिरी जमाना में वो इस काबिल ही नहीं रहे कि मुस्तफा से लड़े।
आखिरी जमाना में पैगंबर गिरामी फतह मक्का के लिए गए। जब फतह मक्का के लिए गए पैगंबर गिरामी ने, मैं लंबी तफसील में नहीं जाता, पैगंबर गिरामी ने फतह मक्का किया तो फतह मक्का के मौका पे जब पैगंबर गिरामी हरम खुदा में चले गए तो अब सारे मुशरिक और सारे काफिर शर्म और अपनी कमजोरी की बुनियाद पे पैगंबर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, जो ईमान नहीं लाए थे, मुशरिक थे उस दौर में, वो पैगंबर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आके बैठ गए। जाहिर है अब लड़ तो सकते नहीं थे, हरम में सामने बैठ गए। जब सामने बैठ गए तो पैगंबर गिरामी ने इरशाद फरमाया, अब बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। उन्होंने कहा कि मोहम्मद तू जो सजा भी देना हम उसके लायक हैं और तू हक रखता है हमें सजा देने का, जो सजा भी दे, लेकिन हमें इस बात का यकीन है तेरी शराफत खानदानी की वजह से हमें पता है कि तू हमें माफ कर देगा। जाहिर है कि ये मुशरिकीन मक्का वही थे जिनको पैगंबर गिरामी पहले से जानते थे और पैगंबर गिरामी भी तो जाहिर मक्के से गए थे। तो इन्होंने कहा कि शराफत खानदानी की वजह से हमें पता है कि आप हमें माफ कर देंगे। ये जुमला कहना था, मेरे प्यारे नबी ने फरमाया अंतुम तुलक्का, जाओ मैं तुम्हें आजाद करता हूं। वो लोग कि जो सारी जिंदगी मुस्तफा से लड़ते रहे, ईमान नहीं लाए, दीन पे उनका कोई खर्च नहीं हुआ, आखिरी जमाना में फतह मक्का के मौके पे आम माफी के बाद जिन बंदों को नबी मुकर्रम ने आजाद किया था उनको तुलका कहा जाता है। बीबी फरमाती है यबनत तुलका, यबनत तुलका, ए तुलका की औलाद, यानी बीबी ये कहना चाहती हैं कि तुम्हारा दीन पे सर्फ कुछ नहीं हुआ, तुम उनकी औलाद हो जो सारी जिंदगी मुस्तफा से लड़ते रहे हैं, मुस्तफा के साथियों से लड़ते रहे हैं, दीन पे तुम्हारा सर्फ कुछ नहीं हुआ। इसके अगले जुमले, अगले मतलब खुतबे के आगे जरा जाए ना, तो जिसको मैंने उन्वाने कलाम भी करार दिया, उसमें मखदूमा इरशाद फरमाती हैं अल अजब फकुल्लुल अजब, ताज्जुब है और इससे बड़ा ताज्जुब क्या हो सकता है, लिकत्ले हिज़्बिल्लाहि नुजबा बिहिज़्बि शैतान तुलका, ताज्जुब है कि अल्लाह वाले शुरफा को शैतान वाले तुलका ने कत्ल कर दिया। यानी बीबी ने गोया करबला में दो ही ग्रोह बयान फरमाया है, फरमाया कि दो किस्म के लोग हैं, एक वो हैं कि जो शुरफा हैं, एक वो हैं जो तुलका है। वो जो शुरफा थे उनको कत्ल कर दिया है तुलका ने। गोया बीबी कहना ये चाहती है कि करबला में जितने शहीद हुए वो नुजबा है, वो शुरफा है, और जो मारने वाले हैं वो तुलका हैं, तुलका की औलादें हैं। और यहाँ पे इस जुमले में तो मखदूमा ने सीधा सीधा यजीद को कहा यबनत तुलका, और तुलका की औलादो, ओ बेटा तू बेटा ही तुलका का है। और बीबी इरशाद फरमाती है अमिनल अदल यबनत तुलका, क्या ये अदल है ए तुलका के बेटे, तहजीर का हराइर का व इमा का वसूका का या व बिना तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समाया, ए तुलका के बेटे तुम्हारी मस्तूरात और तुम्हारी कनीजें तो पर्दे में बैठी हुई हैं और रसूल की बेटियां जो हैं उनको कैदी बना लिया गया है। क्या ये अदल है? क्या तेरे नजदीक अदल है कि तुम्हारी तुलका की औलादें तो बाइज्जत अपने घरों में हो और उनकी कनीजें भी इज्जत के साथ हो, और रसूल की बेटियां जो हैं उनको कैदी बना के इस तरह से बड़े मतलब मैं समझता हूं कि लफ्ज जो हैं उन पे तवज्जो की जाए तो मखदूमा इरशाद फरमाती हैं कि तहदु बिहिन्नल आदा मिन बलदिन इला बलद, रसूल की बेटियों को दुश्मन जो हैं वो एक शहर से दूसरे शहर की तरफ फिराते रहे। यस्तशरिफुन्ना अहलल मुस्ताहिले वल मुस्ताकिले, ये वो हैं कि जिनको हर बंदा इन पे नजरें उठा उठा के देखता है, जो असल पर्दे की वारिस थी उन पे लोगों की नजरें जो हैं वो बार बार पड़ रही हैं। बीबी इरशाद फरमाती हैं उनके चेहरों की तरफ
دور والے بھی دیکھ رہے ہیں، قریب والے بھی دیکھ رہے ہیں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ کیا یہ عدل کے عین مطابق ہے؟ بدنی و شریف، اللہ اکبر۔ بی بی فرماتی ہیں ان رسول زادیوں کی طرف شریف لوگ بھی دیکھ رہے ہیں اور گھٹیا لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، شرم نہیں آتی تمہیں؟ یہ عدل کے مطابق ہے کہ زہرا زادیاں جو ہیں ان کو شریف بھی دیکھیں اور ان کو ذلیل و رسوا لوگ جو ہیں وہ بھی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہوں؟ بی بی ارشاد فرماتی ہیں لیسا ماہن من رجالہن، یہ بیویاں ایسے عالم میں آئی ہیں کہ ان کے مرد ساتھ نہیں ہیں، ان کا کوئی ولی ساتھ نہیں ہے۔ بی بی ارشاد فرماتی ہیں ولا من حماتہن حمی، ان کا کوئی ساتھی ایسا حامی بھی موجود نہیں ہے جو ان کی حمایت کرتا ہو، ان بیویوں کی۔ پھر بی بی فرماتے ہیں فَكَيْفَ يُرْجَى مَرَاقَبَةُ مِن لَفْظِ فَوَادِ الْأَقْبَادِ الْأَزْكِيَاءِ وَتَمْبَ لَحْمَتُهُ مِن دِمَاءِ الشُّهَدَاء، کیسے تو امید رکھتا ہے کہ جب پاکیزہ دل جو ہیں ان کو زخمی کیا گیا ہو، تو کیسے امید رکھتا ہے کہ تیری بخشش جو ہے وہ ہو جائے گی؟ تو کیسے توقع رکھتا ہے کہ تو ایسے، یہ عدل کے عین مطابق ہے؟ بی بی فرماتی ہیں تو غور نہیں کرتا، یہ وہ ہیں کہ جن کا خون شہداء سے جن کو سینچا گیا ہے، خون شہداء کی وجہ سے جن کو سینچا۔ اچھا، یہ جو خطبے کا متن ہے، کیا یہ بلا تفریق تمام ہی مشربوں اور مکتبوں میں موجود ہے اسلامی؟ میں عرض کروں کہ جن لوگوں نے مقتل کی کتابیں لکھی ہیں، ان مقتل کی کتابوں میں شام میں جو بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا خطبہ ہے وہ سب نے یہ لکھا ہے۔ مخدومہ کا خطبہ، مقتل کی جتنی کتابیں ہیں جس کسی نے بھی لکھی ہیں، وہ مخدومہ زینب سلام اللہ علیہ کا دربار یزید میں یہ خطبہ جو ہے وہ موجود ہے۔ بی بی فرماتی ہے کہ جی فرمائیے۔ جی فرمائے۔ فرماتی ہیں کہ فی بغضنا اہل البیت من نظر الینا بالصنف والشنان والاحعان والازغان ثم تقول غیر مطالع۔ پھر بی بی فرماتی ہیں کہ جو بندہ ہماری طرف دیکھتا ہے حقارت کے طور پہ، ہماری طرف دیکھتا ہے نفرت کے طور پہ، ظاہر سی بات ہے کہ مطلب گویا بی بی کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آخرت اس کی صحیح نہیں ہو سکتی، وہ کبھی بندہ جو ہے جو ہماری طرف حقارت اور نفرت سے دیکھ رہا ہے۔ پھر بی بی جو ہے وہ آگے فرماتی ہیں کہ تجھے حیا نہیں آتی کہ تو ان دانتوں پہ چھڑی لگا رہا ہے جن کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا ابی عبداللہ کے بارے میں سیدہ شباب اہل الجنہ، جو سیدہ شباب اہل الجنہ ہے اس کے دانتوں پہ تو چھڑی لگا رہا ہے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں حیا نہیں آتا؟ یہ عدل کے عین مطابق ہے، اور تو اس کے سامنے جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ توہین کر رہا ہے۔ گویا سارے خطبے میں بھی لمبا خطبہ ہے مصفی صاحب، یہ لمبا خطبہ ہے، اور اس خطبے میں بی بی نے اس کو ایک مرتبہ اس انداز سے اس کے چہرے پہ پڑے ہوئے اس پردے کو کھینچ لیا کہ پورے ماحول جو ہے وہ تبدیل ہو گیا، پورے کا پورے حالات جو ہیں وہ بدلنا شروع ہو گئے۔ اور یہ خطبہ بی بی کا، اور پھر ساتھ میں خطبہ مولا سجاد علیہ السلام کا، یہ وہ خطبے ہیں کہ جن کی وجہ سے بالکل شام کے حالات جو ہیں وہ بدل گئے تھے۔ اچھا، مورخین نے یہ بھی لکھا کہ وہ کسی صورت جو ہے وہ یزید اللعین راضی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ خطبے کی اجازت دے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جب یہ کلام کریں گے تو امام الکلام ہے اور جو ہے اس کی بساط پلٹ دی جائے گی، تو خطبے کی اجازت اس کو دینی پڑی۔ اس بارے میں مورخین نے کیا لکھا ہے؟ یہ بھی مقتل کی سب کتابوں میں لکھا ہے کہ جب خاندان طہارت کا کارواں دربار یزید میں آ گیا اور مخدومہ کا خطبہ ہو گیا، تو اس کے بعد یزید نے اپنے کسی زر خرید غلام کو، یعنی جو اس کا کوئی خوشامدی تھا، اسے کہا کہ تو اٹھ کے ہمارے خاندان کی تعریف کر اور حسین اور علی کی مذمت کر۔
یعنی خاندان طہارت کو، مطلب یہ کہ ہماری جشن، ہماری فتح کا جشن ہے تو ہمارے دشمن جن کو میں نے قتل کیا ہے یا جن کو ہم یہاں پہ لے کے آئے ہیں ان کی توہین کرنا مقصود تھا، لہذا تو حسین اور علی جو ہے اس کی توہین کر اور ہمارے خاندان کی عزت و آبرو جو ہے وہ بڑھا۔ تو اس نے خطبہ دینا شروع کر دیا۔ جب اس نے خطبہ دینا شروع کیا تو اس نے جو اس کے منہ میں آیا اس نے کہا، جب وہ کر کے تعریف بنی امیہ کی اور بنی ہاشم کی مذمت کر کے ذرا چپ ہوا تو مولا سجاد نے کہا، ایک مرتبہ انگڑائی لے کے نا مولا سجاد نے کہا، یا یزید اتاذن لی ان اجلس علی ہذہ الآباد، وہاں منبر پڑا ہوا تھا نا، مولا نے کہا اے یزید کیا اجازت دیتا ہے میں بھی ان لکڑیوں پہ بیٹھ جاؤں؟ اللہ اکبر۔ مولا نے وہاں یزید کے دربار میں پڑے ہوئے ممبر کو بھی ممبر نہیں کہا بلکہ اس کو لکڑیاں کہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولا سجاد بیان کرنا چاہتے تھے کہ چیزوں کی عظمت بھی اصلی جگہ پہ ہو تو بنتی ہے، ممبر ہر جگہ پہ ممبر نہیں ہوتا، ممبر وہیں پہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ اہل بیٹھنے والے ہوں، ورنہ اس طرح کی شکل بنا کے اگر رکھ لی جائے تو وہ لکڑیاں ہی رہتی ہیں، ممبر نہیں رہتا۔ مولا فرماتے ہیں یا یزید اتاذن لی، اے یزید کیا اجازت دیتا ہے کہ میں بھی ان لکڑیوں پہ بیٹھ جاؤں؟ یہ جملہ کہنا تھا کہ یزید پریشان ہو گیا، اس کا دل نہیں چاہتا تھا کہ مولا سجاد کو وہ اجازت دے بیٹھنے کی، لیکن وہاں جو بیٹھے ہوئے تھے نا لوگ، تبدیلی تو آئی چکی تھی، وہاں پہ ایک انقلاب تو برپا تھا ہی، لوگوں کے ذہن میں سوالات تو تھے ہی۔ انہوں نے کہا کہ اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہے، اتنے اہل و عیال جو ہیں ان کے شہید ہو گئے ہیں، بہو بیٹیاں جو ہیں وہ قیدی ہیں، اور خود یہ توق اور بیڑیاں پہنے ہوئے ہیں، یہ بھلا بات کیا کرے گا؟ اس نے کہا کہ تم اجازت دو، دیکھے تو صحیح کہ یہ بات کیا کرتا ہے۔ یزید کہتا ہے تمہیں نہیں پتا، یزید کہتا ہے تمہیں نہیں پتا، یہ بھی علی کا پوتا ہے، اگر میں نے ایک مرتبہ اجازت دے دی تو بنی ہاشم کی عزت بڑھ جائے گی اور بنی امیہ جو ہیں وہ رسوا ہو جائیں گے۔ وہاں جو بیٹھے ہوئے مصاحب تھے نا، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ سنیں تو صحیح یہ کہتا کیا ہے۔ مجبوراً اس نے اجازت دی، اور جب مجبوراً اس نے اجازت دی تو مولا کے خطبے کے چند لفظ جو ہے میں ساتھ میں جو ہے وہ آپ کے اس پروگرام میں آج عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک مرتبہ مولا نے منبر پہ جا کے پھر جو خطبہ فرمایا، حمد خدا اور پیغمبر اور آل پیغمبر پہ درود پڑھ کے مولا سجاد ارشاد فرماتے ہیں، ایھا الناس، اے لوگو، اوتینا ستن، ہمیں 6 فضیلتیں عطا کی گئی ہیں، ہمیں 6 چیزیں عطا کی گئی، 6 چیزیں، وفضلنا بسبع، اور 7 چیزوں کے ساتھ ہمیں فضیلت دی گئی ہے۔ ہماری عظمت کو سمجھو ہم کون ہے۔ یہاں پہ مولا سجاد نے اپنا تعارف کرایا ہے، یہاں پہ پتا چلا ہے کہ یہ قیدی ہیں کون۔ لوگوں کو تو دھوکا تھا یہ صرف باغی ہیں، لوگوں کو پتا تھا کہ دشمن ہیں۔ دوسری بات قبلہ، اس سے پہلے کہ آپ اس کو ان پوائنٹس کو بیان کریں، مطلب ایک کامن سینس ہوتا ہے نا کہ انسان جو وہاں بیٹھے ہوں گے وہ یہ سوچ رہے ہوں گے نا کہ مطلب جن مصائب میں عالم میں آئے ہیں کہ کٹے پہ سر آگے ہیں، خاندان عصمت و طہارت ان کے ساتھ، ان کے گھر کی خواتین قیدی ہیں، زنجیروں میں یہ جکڑے ہوئے ہیں، بھگاتے ہوئے لائے ہیں، سفر کی طولانی تھکن ہے، اور اس کے بعد جب فصیح و بلیغ خطبہ دیا جائے تو انسان خود سوچتا ہے نا کہ وہ غیر معمولی شخصیت ہے، عام شخصیت نہیں، عام آدمی کی تو زبان ہی جو ہے اس کے قابو میں نہ رہے ان مصائب کے بعد، اور پھر جب اس فصیح و بلاغت کے ساتھ، فصاحت کے ساتھ بات ہو تو مطلب وہ متن تو اپنی جگہ پر اثر رکھے گا، صرف گفتگو کے انداز سے ہی لوگوں کے اندر بے چینی بڑھ گئی ہوگی کہ آخر انہوں نے بنی امیہ نے کیا ہے، یہ تو غیر معمولی شخصیات معلوم ہو رہی ہیں۔ اس حوالے سے بھی بات ہو تھوڑی۔ جی انشاءاللہ میں یہ تھوڑے سے الفاظ جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کر لوں کہ اوتینا العلم، مولا فرماتے ہیں ہمارا شرف یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں علم عطا کیا ہے۔ مولا علی نے بھی ارشاد فرمایا ایک موقع پہ کہ ہمیں یہ شرف حاصل ہے کہ میرے پاس علم ہے اور ہمارے دشمنوں کے پاس مال ہے، یعنی مال ہماری ترجیح نہیں، ہمارا شرف یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں علم عطا کیا ہے۔ والعلم
اللہ رب العزت نے ہمیں بردباری عطا کی ہے، ہمیں علم عطا کیا ہے، والسماحہ والفصاحہ، ہمیں اللہ رب العزت نے سماحت عطا کی ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں فصاحت عطا کی ہے، ہمیں پتہ ہے گفتگو کس انداز سے کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے خصوصی طور پہ ہم پہ کرم فرمایا کہ ہمیں اللہ رب العزت نے فصاحت عطا فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام نہج البلاغہ کے بارے میں یہ جملہ جو ہے وہ مطلب ہر مخالف و معالف کہنے پہ جو ہے وہ مجبور ہوا کہ امام الکلام کلام الامام کے کلاموں کا، یعنی امام کا کلام جو ہے وہ کلاموں کا امام ہوتا ہے، قرآن کے بعد اور پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کے بعد پیغمبر گرامی کے اس شاگرد کا کلام جو ہے وہ کائنات کی کلاموں سے اوپر کلام ہے، اس لیے کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام جیسی فصاحت و بلاغت جو ہے وہ کہیں دوسری جگہ پہ پائی نہیں جاتی، اگر پائی جاتی ہے تو آپ کی اولاد میں ہی پائی جاتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں یہ ہمارا شرف ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں فصاحت عطا کی، والشجاعہ، اور اللہ رب العزت نے ہمیں شجاعت عطا کی ہے۔ تم اتنا ظلم کیا ہے، تم نے اتنی ہم پہ زیادتیاں کی ہیں، تم نے اتنے سفر میں ہمیں پھرایا ہے، لیکن آج بھی سجاد بول کے اپنے الفاظ کے ذریعے سے بیان کر رہا ہے کہ ہم حقیقت کو بیان کرتے ہوئے گھبراتے نہیں، ڈرتے نہیں، شہادتیں ہمارے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی، ہم شجاع لوگ ہیں، بس شجاعت۔ اور یہ جملہ بہت قابل توجہ ہے موسوی صاحب، اور وہ یہ ہے والمحبت فی قلوب المومنین، اللہ رب العزت نے مومنوں کے دل میں ہماری محبت ڈال دی ہے، تلواروں کے ذریعے سے لوگوں کی گردنیں جھکا کے عزت کروانا اور بات ہے، اور بندوں کے دلوں سے بندے جب کسی کی عزت کریں اور وہ عزت جو ہے وہ اور حیثیت رکھتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں ہم وہ ہیں کہ ہمیں عزت کے لیے لوگوں کو کہنا نہیں پڑتا، لوگوں کو لالچ نہیں دینا پڑتا، لوگوں کو ڈرانا نہیں پڑتا، یہ اس اللہ کا کرم ہے کہ اس نے لوگوں کے مومنین کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دی ہے، لوگ ہماری طرف جو ہیں وہ کھچے چلے آتے ہیں اس اعتبار سے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ اہل قربہ جو ہیں ان سے مودت کرنا، یہی وہ جملہ ہے جس کے بارے میں مولا سجاد فرماتے ہیں یہ بھی ہمارا شرف ہے کہ اللہ رب العزت نے ہماری محبت جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دی ہے۔ پھر فرمایا وَفُضِّلْنَا، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری فضیلت کا سبب بنی ہیں، اور وہ کیا؟ بِأَنَّا مِنَّ النَّبِيَّ الْمُخْتَارِ محمدًا، ہمارا یہ شرف ہے، ہماری یہ فضیلت ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی محمد کو ہم میں سے بھیجا ہے، یہ ہمارا فخر ہے، ہماری فضیلت ہے کہ نبی جو ہیں وہ ہم میں سے ہیں، محمد مصطفیٰ، یعنی دربار یزید میں مولا سجاد بیان فرما رہے ہیں تو جو جی چاہتا ہے کر، در حقیقت وارث مصطفیٰ ہم ہیں، ہم وہ ہیں، اور لوگوں کو بھی بتایا کہ ہم عام لوگ نہیں ہیں، ہم محمد مصطفیٰ کے وارث ہیں، ہم وہ ہیں کہ جن کے گھر میں محمد مصطفیٰ ہیں۔ فرمایا وَمِنَّ الصِّدِّیقِ، اور ہم وہ ہیں کہ جن کے گھر میں صدیق ہے، صدیق سے مراد مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام ہے۔ ظاہر ہے مولا حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہی فاروق اعظم ہوں اور میں ہی صدیق اکبر ہوں، لا یقولھا بعدی الا کذاب، میرے علاوہ، یہ روایت سیاستہ میں ہے کہ میرے بعد جو بھی فاروق اعظم یا صدیق اکبر کہلوائے گا وہ درست نہیں ہوگا، وہ ٹھیک نہیں ہوگا، اس کا یہ قول درست نہیں ہوگا، میں ہی صدیق ہوں، میں ہی فاروق ہوں۔ پھر فرماتے ہیں وَمِنَّ الطَّیَّارِ، وہ شخصیت جو جنت میں دو پروں کے ساتھ نبی فرماتے ہیں پرواز کر رہے ہیں، وہ ہمارے ہی خاندان سے ہیں، وہ حضرت جعفر طیار ہمارے ہی خاندان سے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں وَمِنَّ الطَّیَّارِ وَمِنَّا اسد اللہ، اللہ کا شیر بھی ہم میں ہی سے ہے،
حضرت علی علیہ السلام کو اسد اللہ کہا جاتا ہے، اور یہ اسد اللہ لفظ بھی بنیادی طور پہ مولا سجاد کا جملہ ہے۔ اسد اللہ و رسول ہی، وہ صرف اللہ کے شعر نہیں تھے بلکہ اس کے رسول کے بھی شعر تھے۔ فرمایا وَمِنَّا، مجھے لگتا ہے آپ کے پاس وقت کم ہے لیکن میں یہ جملے جو ہے وہ عرض کر لوں آپ کی خدمت میں۔ فرمایا من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے جانتا ہے وہ مجھے جانتا ہے، ومن لم یعرفنی، جو مجھے نہیں جانتا میں دربار یزید میں بتانا چاہتا ہوں، انبأتہ بحسبی و نسبی، میں اسے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ میرا حسب کیا ہے اور میرا نسب کیا ہے۔ مولا سجاد فرماتے ہیں میں اپنا حسب بھی بیان کرنا چاہتا ہوں، اپنا نسب بھی، اپنی عظمت بھی بیان کرنا چاہتا ہوں، اپنا نسب بھی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اور پھر فرماتے ہیں ایھا الناس، او لوگو، انا ابن مکہ و منا، میں مکہ کا وارث ہوں، میں منا کا وارث ہوں۔ انا ابن زمزم و صفا، میں صفا کا وارث ہوں، میں زمزم کا وارث ہوں۔ انا ابن خیر من انتحلا واحتفا، میں اس کا بیٹا ہوں جو بہت اچھا ہے۔ فرمایا انا ابن خیر من طافا وسعی، جتنے لوگ سعی کرنے والے ہیں، جتنے لوگ طواف کرنے والے ہیں، ان سارے طواف کرنے والوں میں جو سب سے بڑا ہے میں اس کا بیٹا ہوں۔ سعی و طواف کرنے والوں میں جو سب سے بڑا ہے میں اس کا بیٹا ہوں۔ پھر مولا فرماتے ہیں انا ابن خیر من حجا و لبا، میں اس کا بیٹا ہوں جو حج اور تلبیہ کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے، میں اس کا بیٹا ہوں۔ پھر فرماتے ہیں انا ابن خیر من حملا علی البراق فی الہوا، میں اس کا بیٹا ہوں جو براق پہ بیٹھ کے ہوا میں گیا تھا، میں اس کا بیٹا ہوں۔ اور پھر فرماتے ہیں انا ابن من اسری بہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، میں اس کا بیٹا ہوں جو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف گیا تھا۔ پھر فرماتے ہیں انا ابن من بلغ بہ جبریل الی سدرۃ المنتہی، میں اس کا بیٹا ہوں جو جبریل کے ساتھ سدرۃ المنتہی تک پہنچا تھا۔ پھر فرماتے ہیں انا ابن من دنا فتدلی، میں اس کا بیٹا ہوں جو معراج کے بارے میں قرآن جس کے بارے میں کہتا ہے نا دنا فتدلی، میں اس کا بیٹا ہوں۔ پھر فرماتے ہیں فکان قاب قوسین او ادنا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے بارے میں کہا گیا کان قاب قوسین او ادنا۔ انا ابن من صلی بملائکۃ السماء، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے آسمان کے فرشتوں کے ساتھ نماز پڑھی۔ انا ابن من اوحا الیہ الجلیل ما اوحا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کی طرف اللہ نے وحی کی، جلیل نے وحی کی جو کرنا تھی۔ انا ابن محمد المصطفیٰ، اور لوگوں نہیں جانتے تو میں واضح لفظوں میں کہوں میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں۔ انا ابن علی المرتضیٰ، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں۔ انا ابن من ضرب خراطیم الخلق حتی قالوا لا الہ الا اللہ، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے لوگوں کی ناک کاٹ دی یہاں تک کہ اس کے مارنے کی وجہ سے وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے پہ مجبور ہو گئے۔ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے لوگوں کی ناکیں کاٹ کاٹ کے انہیں لا الہ الا اللہ پڑھنے پہ مجبور کیا، جس کے ڈر کی وجہ سے لوگوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا، میں اس کا بیٹا ہوں۔ انا ابن من ضرب بین یدی رسول اللہ، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے رسول کے سامنے مارا ہے بے سیفین، دو تلواروں کے ساتھ جو لڑتا رہا ہے۔ وَطَعَنَ بِرُمْحٍ، میں اس کا بیٹا ہوں جو دو نیزوں کے ساتھ لڑتا رہا ہے۔ وَحَاجَرَ الْحِجْرَتَيْنِ، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے دو ہجرتیں کی ہیں۔ وَبَایَعَ الْبَیعَتَيْنِ، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے دو بیعتیں۔ مجھے اندازہ ہے کہ آپ کے پاس وقت کم ہے لیکن خطبے کے الفاظ ابھی بہت آگے چلتے ہیں، اگر انشاءاللہ موقع ملا تو یہ خطبہ مزید تفصیل کے ساتھ پڑھیں۔ جی اس کو بھی یہیں پہ جو ہے وہ روکتے ہیں، اور خطبہ بھی پورا بیان ہونا چاہیے ان ایام میں، تو اس کو انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے، اور انتہائی مشکور ہیں اور ممنون ہیں علامہ اصغر یزدانی صاحب آپ کے، آپ ایک مرتبہ پھر ہمیشہ کی طرح اہل بیت ٹی وی کو اپنا قیمتی ٹائم دیا، اور اس مشن حسینی کو آگے سے آگے بڑھانے میں
ہمیشہ ہی آپ اپنا کردار ادا کرتے ہیں. بہت شکر گزار ہیں آپ کی. جزاک اللہ. بڑی مہربانی. سلام. جی ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے پاکستان سے علامہ اصغر یزدانی صاحب کو، اور ان ایام کی مناسبت سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے. ہمارا ٹائم آج جو ہے وہ تھوڑا سا ایکسیڈ کر گئے، پورا ہو گیا انشاءاللہ. اور ہماری اور آپ کی ملاقات بروز پیر یو کے ٹائم 4 بجے ہوگی، اور تاریخ کے مطابق جو ہے وہ اس کی